ایثار، احترام اور محبت کا سبق ملتا ہے۔ ان کی زندگی ازدواج کے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ حضور اکرم نے بی بی خدیجہ کو ہمیشہ محبت اور احترام دیا، اور ان کی وصال کے بعد بھی ہمیشہ ان سے اپنی چاہت کا اظہار فرماتے رہے۔ ہمارے نبی اور بی بی خدیجہ کی 25 سالہ رفاقت میں ان کی محبت پروان چڑھتی رہی اور کبھی کوئی کمی نہ آئی۔ حضرت خدیجہ ہمارے نبی کی بہترین رفیق حیات اور دوست تھیں۔ وحی کے نزول کے بارے میں سب سے پہلے نبی اکرم نے بی بی خدیجہ کو آگاہ کیا تھا۔ اس موقع پر ام المومنین نے نبی اکرم کی بہت ہمت افزائی کی۔ جب نبی اکرم غار حرا میں حمد و ثنا میں مصروف ہوتے تھے تو ام المومنین حضرت خدیجہ اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے کھانا بنا کر لے جاتی تھیں، حالانکہ خدمت گزاروں کی کمی نہ تھی۔ جب حضرت خدیجہ کی تشریف آوری کا وقت آتا تو حضور غار حرا سے نیچے آ کر ان سے ملاقات کرتے، کیونکہ غار حرا تک پہنچنا بہت مشقت آمیز عمل تھا، اس لیے وہ خود نیچے تشریف لاتے۔ ایک روز حضرت خدیجہ ام المومنین نبی اکرم کا انتظار فرما رہی تھیں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر، تو ان کی پڑوسن نے کہا، اے خدیجہ، ایسا کیوں کر رہی ہو تم؟ ہوا بہت گرم ہے، سورج کی تپش تمہیں جھلسا دے گی۔ تو ام المومنین نے فرمایا، جب میرے سرتاج سورج کی تپش جھیل رہے ہیں تو میں سائے میں کس طرح بیٹھ سکتی ہوں؟ انہوں نے حضور سے اپنی وفاداری اور محبت کا کئی بار اظہار فرمایا اور ہمیں اپنے عمل سے محبت کا مطلب سمجھایا۔ حضرت خدیجہ جو حضور کی شریک حیات اور دوست تھیں، ان کے وصال کے بعد نبی اکرم بہت اداس اور رنجیدہ ہو گئے اور اس سال کو عام الحزن کا نام دیا۔ ام المومنین کی وفات کے بعد ہمارے نبیوں نے ہر وقت عقیدت اور محبت سے یاد فرماتے تھے۔ جب بھی کبھی ان کا ذکر آتا تو وہ آپ دیدہ ہو جاتے۔ ہمارے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر دوبارہ سے بی بی خدیجہ سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار فرمایا۔ وہ مسلمان جو اپنی زمین چھوڑ کر بے گھر ہو گئے تھے، اس دن وہ مکہ کے فاتح تھے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو وہ حضرت خدیجہ کی تربت پر تشریف لے گئے اور بہت گریہ کیا۔ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا خیمہ کہاں نصب کیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا خیمہ خدیجہ کی قبر کے پاس لگاؤ۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ حضرت خدیجہ کی تربت ان کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ محبت اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ میاں بیوی کو جوڑے رکھنے کے لیے محبت اور وفا بہت ضروری ہے۔ وفا کے بنا کوئی رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک دوسرے کے لیے برے وقت میں تکلیف اٹھا کر ہر مشکل کا مقابلہ کرنا الفت بڑھاتا ہے۔